محدثین نے یہ 7 اصول وضع کیے، اور ان 7 اصولوں کے اطلاق کے بعد انہوں نے حدیث کے حوالہ سے یہ فیصلہ کیا کہ کس حدیث کو رد کرنا ہے اور کس حدیث کو قبول۔ کیا مطلب؟ یعنی حدیث کے رد اور قبول کا تعین، فیصلہ انہی 7 اصولوں پر مبنی ہے۔ پہلے اصول تحقیق سے جڑے ان سوالوں کا جواب اور دیگر 6 اصول اور ان اصولوں کے اطلاق کے بعد حدیث کی کیٹیگرائزیشن، یہ سب آپ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کسی بھی روایت، یاد رکھنا اس کی 4 شکلیں ہو سکتی ہیں جی، تو کسی بھی روایت کی اہمیت ہمارے ہاں کتنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے ہاں کتنی ہے، تمام انسانیت کی فلاح کے لیے کتنی ہے، اللہ رب العزت کے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے کتنی ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ، اس کی اہمیت سے انکار ناممکن۔ اب ذرا دوسرا پہلو لیجئے، اگر کسی ایسی حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا جائے جس میں کوئی شائبہ ہو، کوئی شبہ ہو، جو مشتبہ ہو، تو اس کے نتائج انتہائی سنگین، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو تحقیق کی ضرورت اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ حدیث اپنی اصل حالت میں، اپنی صحیح صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے سامنے آ سکے، انسانیت کے سامنے آ سکے۔ تو تحقیق کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ دین اسلام کی وضاحت، جی دین اسلام کی وضاحت، توضیح، تشریح کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس تحقیق کے لیے 7 اصول وضع کیے گئے۔ کنہوں نے وضع کیے؟ محدثین نے، جن پہ تفصیلاً گفتگو گزشتہ سیشنز میں ہو چکی۔ محدثین نے یہ 7 اصول وضع کیے، اور ان 7 اصولوں کے اطلاق کے بعد انہوں نے حدیث کے حوالہ سے یہ فیصلہ کیا کہ کس حدیث کو رد کرنا ہے اور کس حدیث کو قبول۔ کیا مطلب؟ یعنی حدیث کے رد اور قبول کا تعین، فیصلہ انہی 7 اصولوں پر مبنی ہے۔ رد اور قبول، جی یہ فیصلہ کرنا کہ یہ حدیث اتھینٹک ہے یا ان اتھینٹک ہے، یہ ریلائیبل ہے یا ان ریلائیبل ہے، ایسا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا، تقریر اور تصویب ایسے ہی ہے، اس کا فیصلہ کرنا۔ ان وضع کردہ 7 اصولوں میں سے پہلا اصول حدیث کی سند کی تحقیق۔ سند، چین، جی چین، کیا مطلب؟ محدث نے ایک حدیث اپنی کتاب میں تحریر کی، محدث نے وہ بات، وہ حدیث کس سے لی، کس سے سنی، اسے کس نے بتایا، اور جو محدث کو بتا رہا ہے اس نے کس سے سنا، اور پھر اس نے اپنے پہلے سے سنا، وہ کون؟ اور یہ سلسلہ محدث سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا ہے۔ تو محدث سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چین، افراد کی یہ چین، اشخاص کی یہ چین سند کہلاتی ہے، جی سند کہلاتی ہے۔ اور
محدث سے لے کر صحابہ کرام تک جی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا قول، فعل، تقریر یا تصویب ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو یہ تمام افراد، یہ تمام اشخاص راوی کہلاتے ہیں، نیریٹر کہلاتے ہیں جی۔ راوی سنگلر ہے اور اس کا پلورل روات ہے، تو یہ سارے افراد، یہ تمام اشخاص روات کہلاتے ہیں، راوی کہلاتے ہیں، نیریٹرز کہلاتے ہیں۔ آئی تھنک یو گاٹ دا پوائنٹ کہ سند کیا ہے۔ اب سوال ہے کہ اس سند کی تحقیق کیسے ہوتی ہے؟ تمام روات، تمام نیریٹرز، تمام راویوں کی 3 چیزیں چیک کی جاتی ہیں، 3 چیزوں پر تحقیق کی جاتی ہے، 3 نکات پر تحقیق کی جاتی ہے۔ پہلا نقطہ ان کی عدالت، عدل سے، دوسرا نقطہ ان کا ضبط، تیسرا نقطہ ان تمام روات، نیریٹرز، راویوں کا باہم اتصال کا آپس میں ملنا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ آپس میں کبھی ملے بھی کہ نہیں، اینڈ سو آن۔ ان تینوں نکات پہ یعنی عدالت، ضبط اور اتصال پہ تفصیلاً بات آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ۔ محدثین نے نیریٹرز، روات یا راویوں کی ان تینوں چیزوں پر جب تحقیق شروع کی تو اس سے علم کی ایک نئی شاخ نے، ایک نئی برانچ نے جنم لیا، اور اس برانچ کا نام، علم کی اس شاخ کا نام علم الرجال ہے۔ علم الرجال جی، نالج آف مین، دا سائنس آف نیریٹرس، یا الجرح والتعدیل۔ الجرح والتعدیل جی سے مراد ہے ڈسکریڈٹنگ اینڈ ایکریڈٹنگ۔ آئی تھنک یو ہیو پکڈ دا پوائنٹ۔ علم الرجال پہ کام کرنے والے، علم کی اس برانچ کے ماہرین ائمہ رجال کہلاتے ہیں۔ اس پہ بھی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ پہلا اصول کیا تھا؟ حدیث کی سند کی تحقیق۔ سند کی تحقیق کے نتیجہ میں حدیث کی کون کون سی اقسام کا تعین ہوتا ہے، اور ہر قسم کی اہمیت کیا، حقیقت کیا۔ پہلے اصول تحقیق سے جڑے ان سوالوں کا جواب اور دیگر 6 اصول اور ان اصولوں کے اطلاق کے بعد حدیث کی کیٹیگرائزیشن، یہ سب آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ